امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، عزیز۔ عزیز پائیدار خاندان کا بیٹا ہے جو انطاکیہ میں قالین بنانے والا سب سے بڑا اور واحد خاندان ہے۔ ایک خوشحال اور امیر زندگی گزارتا ہے۔ عزیز کی تقدیر اس وقت بدل جاتی ہے جب اس نے فرانسیسی مندوق لیفٹیننٹ آندرے کو قتل کر دیا۔ وہ اپنی پیدائش کی سرزمین، اس کی واحد محبت، مختصر یہ کہ اس کے پاس موجود سب کچھ چھوڑنے پر مجبور ہے۔ 2 سال بعد جب اس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، اس کی واپسی سب کے لیے غیر متوقع ہے۔ اب کچھ بھی ویسا نہیں ہے۔ عزیز نے نہ صرف اپنی ملکیت کا سب کچھ کھو دیا بلکہ انطاکیہ جو فرانسیسی قبضے میں تھا جانے سے پہلے اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو گیا۔ نمبر 8، یشل کام۔ ترک سینما کے سنہری سالوں کے دوران ایک پروڈیوسر کی بقا کی کہانی کو یشل کام کہا جاتا ہے۔ سمیع آتش ایک نوجوان، خوبصورت اور پرجوش فلم پروڈیوسر ہے جو آتش فلم کا مالک ہے۔ جب اسے اس کے کاروباری پارٹنر وہبی نے دھوکہ دیا تو سمیع سب کچھ چھوڑ کر شروع سے سفر شروع کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس نے فوری طور پر بیوک آتش فلم کے نام سے ایک نئی کمپنی کھولی اور ترکی کی فلم انڈسٹری میں زندہ رہنے کے لیے جلد از جلد ایک کامیاب فلم بنانے کا ارادہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ناقابل فراموش سابق بیوی یشل کام کی مشہور اداکارہ مینے جانسو کو واپس جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاکان جو سمیع کا پارٹنر اور مینے کا بھائی دونوں ہے، تولن کو سمیع سے ملاتا ہے جسے اس نے اتفاق سے دیکھا تھا اور اس کا خیال تھا کہ ستارے کی روشنی ہے۔ تولن ایک نوجوان اور باصلاحیت لڑکی آہستہ آہستہ سمیع کی زندگی میں توازن بدل دے گی۔ نمبر 7، بیر زمان لار چوکورووا۔ بیٹر لینڈز ایک افسانوی محبت کی کہانی سناتی ہے جو 1970 کی دہائی کے دوران استانبول سے شروع ہوتی ہے اور برائی، عزائم اور ظلم کی آزمائشوں کے ذریعے جنوبی ترکی میں چوکورووا کی زرخیز زمینوں میں جاری رہتی ہے۔ یلماز جو زلیخا سے اپنے ہی خاندان کے ظلم سے بچانے کے لیے قتل کرتا ہے، اور زلیخا جو یلماز کو ہار ماننے کے بجائے مرنا پسند کرے گی، فرار ہونے کے ایک دردناک سفر کا آغاز کرتی ہے۔ قسمت ان پرجوش محبت کرنے والوں کو ادنا لے جاتی ہے جہاں وہ جدید اور طاقتور زمیندار دمیر اور اس کی غالب ماں ہنکر کی وسیع اور ثمر آور زمینوں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک سادہ سا جھوٹ جو بکوڑے سے محبت کرنے والے ایک دوسرے سے الگ نہ ہونے کے لیے بولتے ہیں، ان کی زندگیوں کو الٹ پلٹ کر دے گا اور ان کی نجات کی کوئی بھی امید ختم کر دے گا۔ نمبر 6، مڈ نائٹ ایٹ دی پیرا پیلس۔ مڈ نائٹ ایٹ دی پیرا پیلس کو چارلس کنگ کی لکھی ہوئی اسی نام کی ایوارڈ یافتہ نان فکشن بک سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس سیریز میں ایک نوجوان صحافی ایسرا کو استانبول کے مشہور پیرا پیلس ہوٹل سے مقابلہ دکھایا گیا ہے۔ جب ایسرا کو ہوٹل کے بارے میں ایک تحریر لکھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اسے اتفاق سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخی کمروں میں سے ایک 1919 کا پورٹل ہے۔ ماضی میں جھانکتے ہوئے وہ جدید ترکی کے بانی کے خلاف ایک سیاسی سازش کے بیچ میں اترتی ہے۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk، احمد نرالا ہوٹل مینیجر، ایسرا کے ساتھ دل کی تاریخ اور ترکی کے مستقبل کی حفاظت کرتا ہے، لیکن 1919 میں استانبول ایک خطرناک جگہ ہے، اور جب ایسرا استانبول کے جنگلی کلب کے خوبصورت اور پراسرار مالک خالد سے ملتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ 1919 کے استانبول میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جیسا کہ لگتا ہے، اور کوئی بھی وہ نہیں ہے جو وہ نظر آتا ہے۔ نمبر 5، اچ کس کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پراسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔
ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی۔ شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی، نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 4، کارا دئی۔ کارا خاندان کی زندگی ایک غلط الزام کی وجہ سے بدل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نازف کارا کو اس قتل کے جرم میں قید کر دیا گیا ہے جو اس نے نہیں کیا تھا۔ نمبر 3، کرسید وی شورا۔ کرسید اور شورا نے لیفٹیننٹ کرسید کی بہادری کی کہانی بیان کی ہے، جو ترک نژاد کریمیا کے ایک امیر خاندان کا پہلا بیٹا ہے، جو شورا سے محبت کرتا ہے، جو کہ ایک عظیم روسی خاندان کی خوبصورت بیٹی ہے۔ لیکن سید کے والد ہمیشہ اس بات پر راضی رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو ترک لڑکی سے شادی کرنی چاہیے اور اپنا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اپنے اہل خانہ کی خواہشات کے خلاف محبت کرنے والے اکٹھے بھاگ جاتے ہیں اور سلطنت عثمانیہ کے آخری دنوں میں استنبول میں پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے منجمد بنجر زمینوں کا ایک خطرناک سفر طے کرتے ہیں، جہاں انہیں خاندان کی قوتوں، معاشرے کی توقعات کے خلاف اپنی محبت کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور تاریخ کے واقعات۔ نمبر 2، وطنم سینسی۔ زخمی دل اپنے وقت کے سب سے المناک ہیروز میں سے ایک کی کہانی ہے۔ ایک ہیرو جسے اپنے خاندان کی بربادی کا سامنا کرنے کی مذمت کرنا پڑتی ہے، جبکہ وہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جو اپنے خاندان اور اس کی دبی ہوئی عورت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے برباد ہے۔ ایک قوم کے دوبارہ جنم لینے کی کہانی۔ نمبر 1، قانون سوز توپراک لار۔ یہ 1940 کی بات ہے۔ کوئلے کے شہر زونگلداک میں کان کنی کا ایک شہر میں ہر کوئی کوئلے کی کان کے ذریعے اپنا گزارا کرتا ہے۔ یہ کان ملک کی ہے، جو 50 کی دہائی میں امیر آدمی ہے۔ کان کے علاوہ وہ شہر میں زیادہ تر زرعی کھیتوں کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ مالک نے جو استحصالی نظام قائم کیا، اس نے اسے امیر سے امیر تر بنا دیا۔ خاص طور پر جنگ کے زمانے میں فلم کا مرکزی کردار داؤد اس قبضے میں اپنے 2 بھائیوں، اپنی 6 سالہ بہن اور اپنے والدین کے ساتھ ایک معمولی زندگی گزارتا ہے۔ اس کے والد طاہر اور اس کے بھائی جیلال اور ایوب ان کی طرح کان کن ہیں۔ کان مہدم ہو جاتی ہے اور ملک کے اقدامات کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مالک نے داؤد کو صورتحال سمجھائی، لیکن وہ اس کے جھوٹ پر یقین نہیں کرتا اور اسے گولی مار دیتا ہے۔ داؤد مالک کی حویلی جاتا ہے اور اسے ایک غیر متوقع پیشکش موصول ہوتی ہے۔ مالک اس کی اطلاع نہیں دیں گے، لیکن بدلے میں وہ داؤد سے توقع کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنا گندا کام کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔